کچھ بزرگ بڑے بھی بیٹھے ہوئے وہ میرے سبق کو سیکنڈ موڑ لگا دیں گے کہ قاسم صاحب آپ نے صحیح کہا. یہ سبق کچھ اس طرح ہے کہ انگلینڈ میں اگر آپ کا کبھی جانے کا اتفاق ہو تو شٹل ٹرینز بہت کامن چلتی ہیں. بیسمنٹ میں انڈر گراؤنڈ سارا سسٹم بنا ہوا ہے ٹرینز کا, اور ٹرینز چلتی ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بہت آسان ہے. لوگ اپنی گاڑی کو پریفر نہیں کرتے, اس میٹرو کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ میٹرو جلدی پہنچا رہتی, گاڑی کی پارکنگ بڑی مہنگی ہے باہر میں. تو ایک لڑکی ہوتی ہے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے, اور اس کی ٹریجڈی ہوتی ہے. صبح جب اٹھتی ہے نا تو اپنی ماما سے کہتی ہے ماما ناشتہ کیا ہے, واٹس بریک فاسٹ. تو ماما کہتی ہے جی آج ہم نے وہ سیریل بنایا, دلیا بنایا ہوا ہے. وہ کہتی ہے میں نے نہیں کھانا. آپ کو نہیں پتا میں انڈا ڈبل روٹی کھاتی ہوں, یہ روز میری بہنیں میرے بھائی گھروں میں کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا رہا. اس نے کہا نہیں بیٹے آج تو دلیا بنا ہوا. اس نے کہا جی میں نے نہیں کھانا, آپ اچھی ماما نہیں ہے. یہ کہہ کے گھر سے نکل جاتی ہے غصے کے ساتھ. غصے کے ساتھ نکلتی ہے تو اس نے اب ٹرین پکڑنی ہوتی ہے. تو وہ جب اس شٹل کا انتظار کاری ہوتی ہے, وہاں انتظار کرتے ہوئے اس اسٹیشن پہ انتظار کرتے اسے خیال آتا ہے کہ میرا امی سے میری لڑائی ہے, ناشتے سے تو لڑائی نہیں ہے. تو اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے ناشتہ کر لینا چاہیے. سامنے ایک ٹک شاپ ہوتی ہے, وہ ٹک شاپ سے ایک بسکٹ کا پیکٹ خریدتی ہے. بسکٹ کے پیکٹ کو لا کے اپنے بیگ میں رکھ کے سوچتی ہے کہ پہلے پانی نہ پی لوں. تو بسکٹ کا پیکٹ اس بیگ میں ہے اور سامنے پانی کے کولر سے آدھا گلاس پانی کا بھر کے پانی پی کے مڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو اس کا بینچ جہاں پر بیگ پڑا ہوا تھا وہیں پر اس کا بسکٹ کا پیکٹ کھول کے ایک ینگ لڑکا بڑے مزے سے کھا رہا ہے. آپ ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیے. بسکٹ آپ نے خریدے ہوں اور کوئی آپ کے بسکٹ کھا رہا ہو. اچھا کھانے پہ اعتراض نہیں ہے, اعتراض ہے مزے لے کے کھانے پہ. آپ کے بسکٹ ہیں, پیسے آپ نے دیے ہیں, کوئی مزے لے کے کھا رہے, بڑے مزے لے لے کے آرام سے وہ لڑکا کھائی جا رہا ہے. اس نے غصے سے آگے ابھی بولنا ہی چاہا تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ بھی کھا لیجیے. یہی کہا ہوگا باجی آپ بھی کھا لیجیے. اس کو دیسی کر لیتے ہیں نا, وہاں تو کہا ہے گرل, یہاں ہوگا تو باجی تسی بھی کھا لو. اس نے آگے کیا, اس نے غصے سے ایک بسکٹ جو سا وہ کھا لیا, اس نے دو کھا لی, اس نے ایک کھا لی. آخر کار کرتے کرتے ٹرے میں ایک بسکٹ رہ گیا. اب آپ اس کیفیت کو بڑا اچھا جانتے ہیں, اگر ٹرے میں آخری بوٹی پڑی ہو اور دو لوگوں کے ہاتھ میں ڈوئی ہو, کیفیت کیا ہوتی ہے. یہی کیفیت وہاں پر تھی کہ ٹرے, پلاسٹک کی ٹرے میں ایک بسکٹ ہے, ادھر یہ بیٹھے اور یہ بیٹھا, یہ دونوں جو ان سے ہیں بسکٹ کو اٹھانے کا نیت کم از کم کر چکے ہیں. میرے بھائیوں نیت کر لو. اسی نیت کے لمحے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑکا جلدی سے بسکٹ اٹھاتا ہے, توڑتا ہے, آدھا اس کو دیتا آدھا خود کھاتا ہے, ہاتھ جھاڑتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے, یار یہ کیا عجیب بندہ ہے, پاگل ہے, میرے بسکٹ تھے سارے کھائے, آخر میں میرا بسکٹ توڑا, آدھا مجھے دیا آدھا دے کے. اتنی دیر میں ٹرین آ جاتی ہے, ٹرین آتی ہے, اپنا بیگ اٹھاتی ہے, ٹرین میں اس شٹل میں بیٹھتی ہے. جب بھی کچھ کھایا ہوتا ہے نا کچھ, تو یہ ہماری جو بہنیں ہیں بیٹی ہیں, لپسٹک لگی ہو نا, کچھ کھایا ہو تو جگہ بدلتے ہی پہلا کام ہوتا ہے لپسٹک چیک کرنا. آپ نے آبزرو نہیں کیا, یہ بڑی کین آبزرویشن والی بات ہے. لپسٹک خراب ہو جاتی اسی لمحے میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں بیٹا, صحیح کہہ رہا, ایسے ہی ہوتا. اچھا اب ہوتا کیا, اسی لمحے میں وہ جیسے ہی شٹل آتی ہے, ٹرین میں بیٹھتی ہے, اسے یاد آتی ہے میں نے بسکٹ کھائے, کیوں نہ میں چیک کروں کہ میری لپسٹک تھی. بیگ کھولتی ہے تو اندر دیکھتی ہے بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوتا. اسے پتا لگتا ہے کہ جو میں بسکٹ کھا رہی تھی وہ میرے تھے ہی نہیں, وہ بسکٹ تو اس کے تھے, میں مفت میں گلا کر رہی تھی, میں مفت میں رو رہی تھی. حضور والا یہ میں نے جو کہانی آپ کو سنائی ہے یہ اس لیے سنائی, ہم زندگی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم کسی وقت میں کسی مقام پر کسی چیز کا گلا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مقام جس کا ہم گلا کر رہے ہیں کسی اور وقت میں پتہ لگتا ہے وہ شکر کا مقام تھا, گلے کا مقام تھا ہی نہیں. ہم سب سے بڑا ستم کرتے ہیں. اللہ نے جو اجر ہمیں دینا ہوتا ہے. میرا ایک ماسٹر تھا, مجھے کٹتا بڑا تھا, مار مار کے, مجھے بڑا برا لگتا تھا. آج کے دن مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ مارتا نہ تو میں آج قاسم علی شاہ یہ ٹرینر نہ ہوتا. جو سختی اس نے مجھے کی اس نے مجھے بنا دیا. والدین کا روکنا مجھے بڑا برا لگتا تھا. یقین کریں میں جب بھی کن ٹپ کے نکل جاتا تھا, ابا جی پیچھے سوٹی لے کے آتے تھے, دڑل دڑل لگتی تھی, بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں کہتا تھا عجیب ابا جی پیچھے مارتے ہیں, منہ پہ مارے نا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہوا. آج سمجھ آئی کہ وہ سوٹی بھی یاد آتی ہے. آج جب ان کے پاؤں کبھی دوبارہ ہوتا ہوں, ان کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے سوٹی یاد آتی, دل کرتا پھر مارے. لیکن اب حالات ہی ایسے نہیں رہے, نہ ہم مار کھانے والے رہے, نہ ان کے پاس طاقت اتنی رہی کہ زور سے مار سکے. حضور والا یاد رکھیے, آج کے وقت میں جن چیزوں کا آپ گلا کر رہے ہیں ان کا گلا ختم کر دیجئے, بجائے گلا کرنے کے شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے. سعدی شرازی کہتے ہیں میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, میں جا رہا تھا, میں نے اوپر آسمان والے کی طرف دیکھ کے گلا کیا,
کہ رب تیرا بندہ ہوں، گلستان بوستان میں نے لکھیا، پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایسا شخص مل گیا جس کے پاؤں نہیں تھے. سجدہ میں نے کیا، سر رکھ کے ایک جملہ کہا، مالک مجھے معاف کر دیں. میں بھول گیا کہ مقام گلہ در اصل مقام شکر ہوتا ہے. میں نے گلے میں گوا دیا.